ابھی ہم انتظامیہ نے مشورہ کیا ہے کہ اس عمارت کو فروخت کر کے کسی دوسری جگہ مسجد بنانا چاہتے ہیں، کیا اس کو فروخت کر سکتے ہیں؟ اس کو لوگ گھر میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو دے دیں وہ گھر بنا لے؟ کیا ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ لہذا اس کو بڑے غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ مسجد کو پہلے سے وسیع اور بہتر جگہ پر منتقل کرنا چاہتے تو اس عمارت کو فروخت کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پہلے سے نیت یہ تھی کہ عارضی طور پر ہم اس میں نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ باقاعدہ طور پر مسجد کے لیے ڈیڈیکیٹ نہیں ہو چکی، تو پھر ایسی صورت میں آپ اس کو بہتر جگہ پر منتقل بھی کر سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ فقہ حنفی کے امام حضرت ابن عابدین شامی وہ فرماتے ہیں وَلِأَهْلِ الْمَحَلَّةِ تَحْوِيلُ بَابِ الْمَسْجِدِ خَانِيَةٌ وَفِي جَامِعِ الْفَتَاوَى لَهُمْ تَحْوِيلُ الْمَسْجِدِ إِلَى مَكَانٍ آخَرٍ إِن تَرَكُوهُ بِحَيْثُ لَا يُصَلَّى فِيهِ وَلَهُمْ بَيْعُ مَسْجِدٍ عَتِيقٍ لَمْ يُعْرَفْ بَانِيهِ وَصَرْفُ ثَمَنِهِ فِي مَسْجِدٍ آخَرٍ۔ محلے دار مسجد کا دروازہ بدل سکتے ہیں، یہی بات فتاوی خانیہ میں ہے اور جامع الفتاوی میں بھی ہے کہ اہل محلہ مسجد کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل سکتے ہیں اگر اسے اس حال میں چھوڑ دیں کہ اس میں نماز نہیں پڑھی جاتی، یعنی اس کو کسی اور مقاصد کے تحت استعمال نہ کریں بلکہ اس حال میں چھوڑ دیں بس نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ ان کو یہ بھی اختیار ہے کہ پرانی مسجد بیچ دیں، مطلب اس کی قیمت وصول کر لیں، وہ جگہ کوئی مدرسہ بنا لے یا کوئی ایسا کام جس میں کوئی دنیاوی غرض و غایت موجود نہ ہو۔ اب جس کے بانی کا اتا پتہ بھی نہیں معلوم تو اس کو بھی، یعنی اس مسجد کو بھی وہ کہتے ہیں کہ فروخت کر سکتے ہیں اور اس کی قیمت دوسری مسجد پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ فتویٰ ہے ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب چونکہ ہم فقہا کی باتوں سے ہی تصریحات بھی لیتے ہیں اور رہنمائی بھی لیتے ہیں، اس لیے ہماری اپنی ذاتی رائے تو کوئی نہیں ہے۔ اس سے یہ اصول معلوم ہو گیا کہ بوقت ضرورت انتظامیہ مسجد کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کر سکتی ہے۔ امام ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حوض او مسجد خاربہ وتفرق الناس عنہ فللقاضی ان یصرف اوقافہ الی مسجد آخر ولو خاربہ احد المسجدین فی قریۃ واحدۃ فللقاضی صرف خشبہ الی عمارت المسجد الآخر۔ حوض یا مسجد ویران ہو جائیں اور لوگ ادھر ادھر بکھر جائیں، نماز پڑھنے نہ آئیں، تو قاضی عدالت کو اجازت ہے اس کے اوقاف یعنی زمین، جاگیر، اس کی دکانیں، اس کے باغات، اس کے مکانات، اس کی رقوم، جو کچھ بھی ہے کسی اور مسجد پر صرف کرے۔ یہ کس کو اختیار ہے؟ قاضی عدالت کو۔ اگر ایک بستی محلہ میں دو مسجدوں میں سے ایک ویران ہو جائے تو قاضی عدالت کو اختیار ہے کہ اس کی لکڑی وغیرہ دوسری مسجد کی تعمیر میں خرچ کر دے۔ امام ابن عابدین اور دیگر فقہا اس سلسلے میں مزید وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں لو خارب المسجد وما حولہ وتفرق الناس عنہ لا يعود الى ملک الواقف عند ابی یوسف فلیباء نقضہ باذن القاضی ویصرف ثمنہ الی بعض المساجد۔ اگر مسجد ویران ہو گئی اور آس پاس بھی ویران ہو گیا اور لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف کرنے والے کی ملکیت میں دوبارہ نہیں لوٹے گی، لہذا قاضی کی اجازت سے اس کا ملبہ فروخت کر کے اس کی قیمت کسی اور مسجد پر صرف کی جائے گی۔ فقہا کی
فقہا کی اکثریت نے علامہ حلوانی کی اس رائے سے نہ صرف اتفاق کیا ہے بلکہ اسے نقل بھی کیا ہے۔ علامہ حلوانی کیا کہتے ہیں؟ ان شمس الائمۃ الحلوانی انہ سئل عن مسجد او حوض خاربہ ولا يحتاج الیہ لتفرق الناس عنہ هل للقاضی ان یصرف اوقافہ الی مسجد او حوض آخر فقال نعم۔ شمس الائمہ امام حلوانی سے پوچھا گیا کہ جو مسجد یا حوض ویران ہو گیا اور اس کی کسی بھی صورت ضرورت باقی نہ رہی، لوگ ادھر ادھر چلے گئے، کیا قاضی اس کے اوقاف کسی دوسری مسجد یا حوض پر خرچ کر سکتا ہے؟ اوقاف سے مراد ہے وقف کی ہوئی اس میں جتنی بھی چیزیں، وقف کی جمع اوقاف۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس کو ارد گرد کی کسی دوسری مسجد پہ خرچ کر سکتے ہیں۔ علامہ شامی مزید فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خصوصاً ہمارے زمانہ میں کہ مسجد، استبل یا حوض جب دوسری جگہ نقل نہ کیے گئے تو چور اور قابض باغی عناصر نے ان کے ملبہ پر قبضہ کر لیا، جیسا کہ ہمارے مشاہدہ میں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے مشاہدہ میں ہے کہ پھر کچھ باغی عناصر نے اس جگہ پر قبضہ کر لیا، اس کی چیزیں اٹھا کر لے جانے لگے۔ یوں ہی اوقاف یعنی زمین، جاگیر، باغات، دکانیں، مکانات اور رقوم کو منتظمین وغیرہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے، لہذا اس ملبہ کو دوسری جگہ منتقل نہ کرنے سے دوسری مسجد جس کو اس سامان کی ضرورت ہے وہ بھی ویران ہو جاتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ آپ ان مقاصد کے تحت اور ان بری حرکات سے بچنے کے لیے ایک مسجد کی چیزوں کو دوسری مسجد پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب بات تو یہ ہے کہ مسجد کے مقاصد کیا ہیں، ان کی تکمیل ہونی چاہیے۔ اب دو مسجدیں، لوگ فٹ مسجد بناتے ہیں، آباد کرتے نہیں ہیں، تو اب جب آباد کرتے نہیں ہیں، وہ غیر آباد ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو دوسری مسجد میں جو تھوڑی بہت آباد ہے اس کو مزید آباد کرنے کے لیے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مقاصد مسجد کی تکمیل ضروری امر ہے، تو مقاصد مسجد اگر حاصل نہ ہو پا رہے ہوں اور ایک مسجد ویران ہو تو اس مسجد میں اس کے مقاصد کے حصول کے لیے اس ویران مسجد کی چیزیں استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ ابن قامہ المقدسی المغنی میں لکھتے ہیں کہ مسجد کی چٹائی اور تیل میں سے جو بچ جائے، اس دور میں جو چیزیں تھیں اسی کی بات انہوں نے کرنی ہے، اس کی ضرورت نہ رہے تو اسے دوسری مسجد میں صرف کرنا یا مسجد کے پڑوس میں موجود فقراء پر صدقہ کرنا جائز ہے۔ وہ تو فقراء پر صدقہ کرنا بھی جائز کہتے ہیں۔ یہی حکم مسجد کے بانس اور ملبہ کا بھی ہے۔ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی گئی ہے، اس میں سے کچھ لکڑی اور ملبہ بچ گیا ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ جیسے ایگزیکٹلی تو پورا نہیں آتا، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہو جاتا ہے، زیادہ لے آئے، بڑھ گیا ہے ملبہ، تو وہ بھی تو وقف ہو چکا ہے نا۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اسے دوسری مسجد میں خرچ کر دیا جائے۔ اسی طرح دوسرے امام بھی یہی کہتے ہیں، جن سے مسجد کی فاضل چٹائی، فاضل لکڑی، فاضل صفوں کے بارے میں پوچھا گیا، کارپیٹ کے بارے میں پوچھا گیا، پرانے کارپیٹ کے بارے میں پوچھا گیا، یعنی صفوں کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اسے صدقہ کیا جائے۔ لہذا میرا خیال ہے کہ انہوں نے کعبہ کے غلاف سے استدلال کیا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کعبہ کے غلاف سے استدلال کیا ہے کہ جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اسے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ اور خانہ کعبہ کی اسی طرح جو خانہ کعبہ کی پرانی اس کے اوپر چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس کی جو چیزیں ہیں، اس کے اوپر جو سونا لگا ہوا ہے، اس کو بھی صدقہ کر دیا کرتے ہیں۔ لہذا ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ مسجد کی عمارت میں ایسا تغیر و تبدل جس سے مقاصد مسجد میں خلل نہ آئے، اس کو عمل میں لانا جائز ہے۔
ایسے مسائل ضرورت و حالات کے پیش نظر ہوتے ہیں، اصل مقصد دین اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے بہترین موقع پیدا کرنا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔